سود خوروں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود بقیہ رہ گیا ہے اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، یعنی اگر تم نے سود کو ترک نہ کیا، سودی کاروبار کو اگر تم ترک نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو کون ہے ایسا طاقتور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ عزیز دوستو، نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ سود خور کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائے گا۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان میں پہلے نمبر پر شراب کا عادی شخص، یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود خور جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ناحق یتیم کا مال کھانے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ان 4 عملوں میں سے یعنی سود خور، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور یتیم کا مال کھانے والا جو ہے، ناحق مال کھانے والا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ بھی نہیں چکھائے گا۔ عزیز دوستو، سود کا جو کم درجہ گناہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے مثال کے طور پر سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سے جو کم درجہ گناہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں جو کم درجہ گناہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی، معراج کی رات، تو حضور فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسی جماعت کے قریب ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے پیٹ مکانوں سے بھی بڑے بڑے تھے، یعنی دنیا میں جس طرح لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، ان سے بڑے بڑے پیٹ تھے ان کے، اور ان کے پیٹوں میں سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پیٹوں کے اندر دیکھا بڑے بڑے سانپ ان کے پیٹوں میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ منظر، یہ جماعت میں نے دیکھی تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، یہ سود خور ہیں جن کے پیٹ مکانوں سے بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹوں سے سانپ نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، اس لعنت میں مبتلا ہیں، تو ان کو توبہ کر لینی چاہیے، ان کو اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تیار ہو جائے، اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔